القرآن 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے پہلے حروف مقطعات حامیم کے نام سے یہ پارہ پہچانا جاتا ہے۔ اس پارے میں پوری سورۃ احقاف، پھر اس کے بعد سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح، سورۃ حجرات، سورۃ قاف اور تقریباً نصف سورۃ ذاریات اس بارے کی زیرت بنی ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا اور جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور کافر اسی چیز سے منہ موڑتے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ بھلا کبھی تم نے غور کیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین پر کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت کا ثبوت دو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، میرے پاس لاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی بات جو انبیاء کرام سے منقول ہو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویکلا رسول نہیں ہوں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو بس کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہ جنت میں جانے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ بہت اہم مقام ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، خاص طور پر اس کی ماں جس نے اس کو اٹھایا تکلیف میں، ووضعتہ کرہا، اور اس کو ڈیلیور کیا تکلیف میں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کے اندر ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو جائے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ذہنی میچورٹی کی عمر 40 سال ہے۔ تو وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے تقوی اور اصلاح مجھے عطا کر دے۔ انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے قبول کریں گے ان کے بہترین اعمال، اور ہم تجاوز کریں گے، درگزر کریں گے ان کی برائیوں سے، اور یہی اہل جنت ہوں گے۔ وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کا اپوزٹ، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف ہے تم پر،
اتعیداننی، کیا تم مجھے بتاتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا یعنی قبروں سے، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ نسلیں گزر چکی مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ ویلک آمن، وہ کم بخت ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ بس یہ صرف پرانی کہانیاں، چھوڑیں آپ ان کو، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کرو جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے تمہاری طرف متوجہ کیا، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن مجید کو سنیں، فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، اور جب قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے انجام کو پہنچ گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم میں گئے لوگوں کو، اپنے برادری کو خبردار کرتے ہوئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کو سچا قرار دیتی ہے اور گائیڈ کرتی ہے سچے دین کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کو رسپونڈ کرو اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا، ومن لا یجب داعی اللہ، ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو رسپونڈ نہیں کرے گا، فلیس بموجز فی الارض، تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی اور بھی حامی اور مددگار نہ ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہوں گے۔ اس کے بعد 3 مدنی صورتیں اس سپارے میں وارد ہو رہی ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور سورۃ الحجرات۔ سورۃ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، اور اس میں بڑے کھلے کھلے الفاظ میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑنے اور ان کو تہہ تیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے پر آنے سے روکا، ان کے اعمال برباد کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو کچھ بھی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، وهو الحق من ربہم، جبکہ وہی ان کے رب کی طرف سے حق بات تھی، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، واصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ ان کے اعمال کا ضائع ہونا اس لیے ہوا کہ انہوں نے کفر کیا اور باطل کا اتباع کیا۔ رہے ایمان والے، اتبعوا الحق، وہ اتباع کرتے ہیں حق کا اپنے رب کی جانب سے، اور یوں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پھر جب تمہارا کافروں کے ساتھ جنگ میں آمنا سامنا ہو، فضرب الرقاب، تو تم ان کی گردنیں اڑا دو، حتی اذا اسخنتم فشدوا الوثاق، اور جب تم خوب قتل و خون کر چکو تو پھر زندہ پکڑے جائیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو، فاما منم بعد و اما فدان، پھر تمہیں حق ہے کہ تم ان پر احسان کرو انہیں چھوڑ کر، یا مال لے کر انہیں تم آزاد کرو، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار سے ہتھیار ڈال دے، ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے۔
ذالک ولو شاء اللہ لن تصر منہم، یہ حکم یاد رکھو، اور اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ وہ تمہاری آزمائش کرے ایک دوسرے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کافروں کو والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور کافر دنیا سے ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں ہو گزری کہ جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، جنہوں نے اے نبی آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا۔ اہلکناہم، ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن ہوا زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، میرا جو شخص اپنے رب کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو، کیا وہ اس جیسا ہے جس کے لیے دنیا کے اعمال پرکشش بنائے گئے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جو متقیوں کے لیے جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، یوں ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ان میں پانی کے نہریں ہوں گی جن میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی خراب نہ ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی ایسی نہریں ہوں گی کہ جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی، وانہار من عسل مصفیٰ، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان میں ہر قسم کے ان کے لیے میوے ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم، اور ان کے رب کی جانب سے انہیں بخشش کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں اور انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے، فقطع امعاہم، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، تو کیا یہ منتظر ہیں قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے، جبکہ اس کی علامات تو سامنے آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر جب وہ آئے گی ان پر تو کیوں کر اس کی نصیحت انہیں فائدہ دے گی۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو نل اینڈ وائڈ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر وہ حالت کفر ہی میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وابتغوا الی السلم، تو اے مسلمانوں نہ تو تم ہمت ہارو اور نہ ہی
صلح کی پیشکش کرو دشمنوں کو، وانتم الاولون، جبکہ تم ہی غالب ہوگے، واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کو تم سے گم نہیں کرے گا۔ آخر میں فرمایا، سورۃ محمد کے آخر میں فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو بھائی تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو کوئی بخل کا مظاہرہ کرے اسے جان لینا چاہیے، فإنما یبخل عن نفسہ، تو اپنے ہی آپ سے بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، جبکہ تم سراپا اس کے محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سورۃ فتح اس پارے کی زینت ہے۔ سورۃ فتح کا اکثر حصہ صلح حدیبیہ سے متعلق امور سے بحث کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ پہلے ابتدائی سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مین ٹو مین آگے بڑھی، پھر آپ کو حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اس کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے۔ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے اعلان فرمایا، مخالفت کا آغاز ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک قبائلی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، لہذا آپ کی پشت پر آپ کا خاندان بنو ہاشم رہا، ابو طالب کی قیادت میں۔ قبائلی نظام کے کچھ خاصے ہیں جنہیں ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ قبائلی نظام میں قبیلہ اپنے قبیلے کے تمام افراد کی پشت پر ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر ابھی بھی وہ خاندانی نظام کسی حد تک انٹیکٹ ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دیہاتوں کے لوگ ہمیشہ خاندان سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی، یہاں تک کہ کوئی عورت گزر رہی ہو تو آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو آپ کو اس کا نام بتائے گا اور اس کے بعد اس کا خاندان بتائے گا، بلکہ بعض اوقات خاندان پہلے بتائے گا، نام بعد میں ذکر کرے گا کہ یہ راجپوتوں کا ہے، رائیوں کا ہے، گجروں کا ہے، ڈوگروں کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں صرف کرشی آباد تھے، اور مکہ میں یہ اسی ایک قبیلے کا شہر تھا، یا تو کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے، اور ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی فیملی کا کردار ادا کیا، اور جیسا کہ میں عرض کیا کہ آج بھی دیہاتوں میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی ایک خاندان کا لڑکا کوئی بری حرکت کرے تو خاندان کے اندر تو بے شک اس کو جوتے بھی لگا لیں، لیکن خاندان کے باہر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن بہرحال سب نے اون کیا کہ یہ ہمارا لڑکا ہے، منڈا ساڈا ہے، خبردار اطلاع۔ سن 10 نبوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آئے تو رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کا انتقال ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے کہ اس کے بعد
ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیونکہ اب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے لہذا مکے میں رہ نہیں سکتے الا ہاں کہ کوئی آپ کو پناہ دے دے۔ آپ نے 2-3 سرداروں سے پناہ کا تقاضا کیا لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی، لہذا آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لیکن طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فریاد آئی، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، کیسے دشمن کے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے انہیں مجھ پر اختیار بھی دے دیا جیسے چاہے مجھے ستا لیں۔ اچھا اب وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود شکوہ تھا، لہذا فوراً کہا کہ لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر اٹھتے ہیں حجاب، آخر کرتے ہیں خطاب۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں اسے گلے لگا لے، ہاتھ ہی پھیلا دے اس کے لیے کہ میرا چاند، تو اس کے آنسو یہیں پر خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور واپس بھیج دیا۔ 27 رجب سن 11 ہجری بنے گا نا، سن 1090 میں رمضان میں تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابو طالب کا ہوا، رجب کا تو اینڈ ہو رہا تھا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینے کی کھڑکی کھولی۔ حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ اگلے سال 12 افراد آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، انہوں نے 1 سال تک انہیں قرآن مجید پڑھایا، بلکہ ان کے دلوں میں اتارا اور وہ شیر بن گئے، اور انہوں نے عرب کے سورماؤں یعنی مکے کے قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور ان کے دشمن کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آتے ہی آپ نے 3 کام کیے۔ نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، نمبر 2 آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی، اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ۔ پہلے 6 ماہ میں یہ کام کرنے کے بعد آپ نے وفود روانہ کرنے شروع کیے، بلکہ مسلح دستے بھیجنے شروع کیے۔ ان دستوں کا مقصد قریش کو یہ بتانا تھا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے تجارتی راستے مدینے کے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنا اتحادی بنانا۔ اب قریش بھی بیوقوف تو نہیں تھے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوئی، اسی کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا، پھر 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اس کے بعد سن 4 ہجری میں چھوٹے چھوٹے معرکے تو بہت ہوئے لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اور سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔
سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ خواب کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواب میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا سچے خواب کے اندر بھی کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے تھاٹ کو بھی کنٹرول کرنے والا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو یوں انٹرپریٹ کیا، اللہ تعالیٰ ہی کی گائیڈنس میں سمجھ لیجئے، کہ اسی سال جانا ہے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف احرام باندھ کر روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ اجازت لو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ سب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ روز فرشتے آتے تھے، روز جبرائیل آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا سی بات ہوتی تھی بات ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ فلاں شخص جو آ رہا ہے وہ یہی شعر پہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، یہ فلاں جو ہے یہ اس کی نیت خراب ہے۔ لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ نے جو بھی انٹرپریٹیشن کیا خواب کی اسی کے مطابق آپ چل پڑیں۔ جبرائیل بتانے کے لیے نہیں آئے کہ یہ خواب اگلے سال کا ہے۔ وہاں حضرت عثمان کو جب بھیجا تو قریش نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی دکھائی، ان کے وہاں سٹے کو پرولونگ کیا اور ایک خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر یہ ایک افواہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سچ جانا، پھر وہی نہیں آئی کہ نہیں عثمان زندہ ہے، ڈونٹ بی ایموشنل۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر اس پر ریئیکٹ کیا کہ انہوں نے میرے سفیر کو قتل کیا ہے، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ بیعت علی الموت آپ نے لے لی۔ اب قریش کو پڑے پسو، یہ تو الٹی پڑ گئی، یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ نہیں، جب کوئی شخص مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بے شک تلوار نہ ہو، تیر نہ ہو، نیزہ نہ ہو، پھر وہ بہت کچھ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے آئے، صلح کرنے کے لیے آئے۔ اس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ قرآن مجید نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ یہ صریح کامیابی ہے، کلی کامیابی ہے۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف کر دے اور اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دے اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو زبردست مدد فراہم کرے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک گواہ، ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اللہ کے پیغمبر کو عزت دو اور اس کو بڑا سمجھو، اور تم اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اور جو کوئی بھی اپنی اس بیعت کو توڑے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو کوئی اپنے اس وعدے کو ایفا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے تعریف، یعنی وہ جو بیعت کرنے والے تھے ان کی تعریف۔ پھر فرمایا
آیت نمبر 19 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ بہت خوش تھا مومنوں سے جب وہ اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کیا خطرات تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو ڈسون نہیں کیا اور آپ کے تقاضے کو، آپ کی خواہش کو، آپ کی دعوت کو اون کیا اور اس کو پازیٹیو رسپونڈ کیا۔ فانزل سکینت علیہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات اختیار کی، ثبات عطا فرمایا، انہیں تسلی ان پر نازل فرمائی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح بھی نصیب فرمائی انعام کے طور پر۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور انہیں بہت سی غنیمتیں بھی عطا فرمائیں جن کو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا، یعنی وہ خواب کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وہ سچا خواب ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈاتے یا اپنے بالوں کو کترواتے ہوئے، اور تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی فتح مکہ سے پہلے تمہیں ایک بڑی فتح بھی عطا فرما دی ہے، اور یہ کیا تھی؟ یہ فتح خیبر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے خیبر پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ آیت مبارکہ پہلے سورہ توبہ میں بھی گزر چکی ہے اور پھر سورہ صف میں دوبارہ آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ کو، اس آیت مبارکہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے تھا۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر سیرت سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ جو مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، وہ ہمارے دلوں میں بھی گھر کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کنٹراسٹ ہے، یہ کیا کنٹرڈکشن ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتے صحابہ کرام کو، اور مدینہ منورہ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا، اور مکہ مکرمہ میں دراصل آپ اپنی اس جماعت کا سینٹرل کور تیار کر رہے تھے جو ماریں کھا کر، تشدد برداشت کر کے پختہ ہو جائیں، پکے ہو جائیں، وہ مٹی کے گھروندوں کی طرح بہہ نہ جائیں دشمنوں کے سامنے، بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک الٹرنیٹ بیس بھی عطا کر دیا، اور آپ کے آنے سے پہلے اوس و خزرج کی ایک بڑی آبادی کو مسلمان بھی کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، جو جا کر فتح مکہ پر منتج ہوئی، اپنے انتہا کو پہنچی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اے نبی تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان کی مثال ہے تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح ہے کہ کزرعٍ اخرج شطأہ، کہ جیسے کوئی کھیتی ہے جو اپنی ڈنڈی نکالتی ہے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے، یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کسانوں کو یہ کھیتی بہت دل کو لبھاتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور اسی کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آتا ہے۔ یہ کھیتی اصل میں صحابہ کرام ہیں جو ایک لہلہاتے ہوئے کھیت کی مانند ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے سامنے پاتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن جوں جوں یہ جماعت ترقی کر رہی ہے، کفار اور مشرکین کو ہول اٹھ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے انہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان میں سے جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل، یہ اسلامی ریاست سے بحث کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم ڈاکٹر سلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ریاست کا کلمہ طیبہ ہے، اور ہمارے آئین میں اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تجاوز نہیں ہوگا۔ جو حدود انہوں نے لے ڈاؤن کی ہیں ان کے اندر قانون سازی ہوگی، اور اس دائرہ اسلام سے باہر نہیں جایا جائے گا۔ امت کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی اقوام کو اپنے ہیرو گھڑنے پڑتے ہیں، ان کی شخصیت کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن امت مسلمہ انتہائی خوش قسمت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رہبر عطا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت، خلوص، احسان، خلوص، اخلاص، انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، ان سب کا پیکر ہے۔ کسی مسلمان سے اس کے کافر دوست نے کہا کہ اصل میں تم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے۔ تو مسلمان نے کہا جواب میں کہ ہمارے ہاں لیڈر کی کمی نہیں ہے، لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، اصل میں ہمارا لیڈرشپ کا یارڈ سٹک جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جو بھی لیڈر ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ صفر ہو جاتا ہے۔ کردار کی بلندی، انسانیت کا عروج، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، انسانیت کی ہمدردی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار، تکبر سے پاک، عجب سے پاک، اللہ تعالیٰ کا بندہ کون ہوگا اس معیار پر پورا اترنے والا؟ تو امت کے مرکز ملت قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ لہذا فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ بلند آوازی سے گفتگو کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو، یو ہیو نو آئیڈیا۔
تم اسے لائٹلی لو۔ پھر فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، یعنی وہ ایلیجبل ہیں کہ ان کے دل میں تقوی امپلانٹ کر دیا جائے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ آگے جا کر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، not an ordinary man۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری بات مانے گا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی ہے، نافرمانی کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی تو ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کی مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں کوئی منافقین بھی گھس آئے تھے، کوئی دین دشمن بھی گھس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی عطا کیے تھے، اور وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اے مسلمانوں تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد 6 نواہی کا ذکر ہے، چھوٹی چھوٹی مجلسی برائیاں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے ایفیکٹ کے اعتبار سے بہت گہری ہوتی ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ 3 ایک آیت میں آئیں اور پھر 3 دوسری آیت میں آئیں۔ جو پہلی آیت میں 3 آئیں وہ سامنے کی جانے والے تھیں، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کیا عجب وہ ان سے بہتر ہوں، اور کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ اور پھر آیت نمبر 12 کے اندر جو 3 آئے وہ پیٹھ پیچھے کرنے کی چیزیں تھیں، وہ کیا ہے؟ گمان سے اجتناب کرو، کسی کے بارے میں بس وداؤٹ اے پروف کوئی رائے قائم کر لینا، گمان، اس لیے کہ اکثر انسان کی یہ رائے جو ہے وہ گناہ پر مبنی ہوتی ہے، اور انسان دوسرے کے بارے میں بدگمان ہی ہوتا ہے، خوش گمان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تجسس سے منع کیا، ٹو لگانے سے، اور پھر آخر میں غیبت سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 13 میں انسانی مساوات کا چارٹر بیان کر دیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب کو، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہاری نسلیں بنائیں صرف پہچان کے لیے، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور تقوی دل میں ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، شعوری طور پر ہم مسلمان ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔
یعنی ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کی، لیکن اگر ایمان کے 3 لیولز مانے جائیں، منفی طور پر یہ کہ انسان زبان سے تو کہہ رہا ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کی مخالفت کر رہا ہو، دل سے یہ سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دے کر نہیں بھیجا، یہ تو منافقین ہیں۔ یہاں جن کا ذکر ہے وہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو شعوری طور پر تو مانتے ہیں، لیکن ابھی ان کا ایمان ان کے سب کانشیس میں نہیں پہنچا، ان کے دل میں نہیں اترا، تو ان کو یہ رعایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہو گیا، پھر مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف گئی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس طرح کہ پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، خود میرا مالک وہ ہے، میری جسم و جان کا مالک وہ ہے، میری صلاحیتوں کا مالک وہ ہے، یہ جو سب کچھ ہے یہ اسی کا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کے رسول ہیں۔ جب یہ 2 چیزیں شک و شبے سے بالا تر ہوگی تو پھر لازماً ایک سیلاب نکلے گا جہاد کا، پھر انسان کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کا میرا نہیں ہے، لہذا مجھے اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سب کچھ کھپا دینا چاہیے، اور یہ چند روزہ زندگی ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا پھر تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اور باقی جو بھی میں قربانی اپنے رب کے لیے دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگی۔ تو یوں ہی شک و شبے سے، یوں ہی ایمان شک و شبے سے بالا تر ہوگا تو جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یہی اپنے دعویٰ ایمان میں دراصل سچ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیوریٹ صورت آ رہی ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ فیوریٹ ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سورہ قاف سنایا کرتے تھے، اور یہ صورت سن سن کر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یاد ہو گئی تھی۔ پھر اسی صورت سے قرآن مجید کا آخری حزب شروع ہوتا ہے، یہ جو 7 احزاب ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں سے آخری منزل جو ہے وہ سورۃ قاف ہی سے شروع ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اکثر سورۃ قاف سے شروع ہونے والی منزل جو ہے اس کی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا انہی کے اندر سے آ جائے، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، ذالک رجعٌ بعید، یہ تو بہت دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ جواب دیا جا رہا ہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے، یعنی جب انسان دفن ہو جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے اسے کھا کھا کر اس کے جسم کو مٹی کے اندر لے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے خوب علم ہے کہ ان کے جسموں میں سے زمین نے کیا کھایا ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ ڈاکیومنٹ ہے، ہمارے کمپیوٹرز میں سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔
اب تو انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر بھی بہت کچھ ریکارڈ کرتا ہے، بہت کچھ نوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر کا کیا عالم ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس ایک محفوظ ڈاکیومنٹ ہے، وہ کس شکل میں ہے، سافٹ شکل میں ہے، ہارڈ شکل میں ہے، وی ہیو نو آئیڈیا، لیکن ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق، یہ حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا ہے، فہم فی امر مریج، اور یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا اپنے اوپر کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے ستاروں سے، اس میں کہیں کوئی فلاں نہیں ہے، کہیں کوئی شگاف نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑے ہیں اور اس میں طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ پھر اس سارے کو بیان کرنے کے بعد تان کہاں توڑی جاتی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے برکت والا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں، اور ہم اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک الخروج، ایسے ہی انسانوں کا نکل آنا ہوگا روز قیامت اپنی قبروں میں سے۔ اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اصل میں قدرتوں کا تذکرہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد وہ قومیں جو ہلاک کی گئیں ان کا مختصر تذکرہ ہے سورت کے اندر۔ قوم نوح، کنویں والے، قوم عاد، فرعون، قوم لوط اور بن والے اور تبا کی قوم، یہ سب کے سب ہلاک کیے گئے۔ اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک مشہور آیت جس کا مفہوم ہر مسلمان کے ذہن میں پہلے سے ہے، وہ اسی میں وارد ہوئی ہے، اسی صورت میں وارد ہوئی ہے، جس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیہ کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی تو سچ مچ طاری ہو گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ چیز تھی اے انسان جس سے تو دور بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بگل بجایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ ہے وعدے کا دن یا ڈانٹ کا دن جس کی ڈانٹ پلائی گئی تھی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ دو فرشتے ہوں گے کہ ان میں سے ایک انسان کو پکڑ کے لا رہا ہوگا اور ایک کے پاس ریکارڈ ہوگا انسان کا وہ اعمال نامہ۔ یہ بالکل اسی طرح کی تصویر ہے جیسے ہماری عدالتوں کے اندر پولیس والے لے کے آتے ہیں کسی مجرم کو عدالت میں، کسی ملزم کو عدالت میں، ایک سپاہی نے ہتھکڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں مثل ہوتی ہے، اور وہ آ کر جج صاحب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ہیں اس کے جرائم جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا انسان سے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس سے غافل تھا۔
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. تو آج ہم نے سارے پردے اٹھا دیے ہیں. آج ہم نے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. یو کین سی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ جو گواہی دینے والا فرشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ریکارڈ پیش کرے گا. ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس اعمال نامہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ڈال دو ہر ناشکرے اور سرکش کو جہنم میں. مناع للخیر، جو خیر سے منع کرنے والا، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنایا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو دونوں تم ڈال دو اس کو شدید عذاب میں یعنی جہنم میں. پچھلے سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے کہ جو اس کو غلط راستے پر ڈالتا رہتا ہے. اب وہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ ربنا ما طغیتہ، میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، اصل میں یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا. قرآن مجید کے اور بہت سے مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ گناہگار قیامت کے دن الزام دیں گے سرداروں کو اور شیاطین کو، لیکن وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لگایا تھا وہ آ کر گواہی دے گا کہ ربنا ما طغیتہ ولیکن کان فی ضلال بعید. اللہ تعالیٰ اس کو رسپانس میں کہے گا قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے اب مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی عذاب سے ڈرا دیا تھا. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا ہوں. مصر میں ایک کالج کی عربی ڈپارٹمنٹ کے 2 پروفیسر، جن میں سے ایک مسلمان اور ایک کافر تھا، کولیگ تھے. تو کافر پروفیسر نے کہا مسلمان پروفیسر سے کہ کیا تم بھی وہی بات بلیو کرتے ہو جو عام مسلمان ایزیوم کیے بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ تو مسلمان پروفیسر نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی مانتا ہوں. تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، تم عربی کے استاد ہو، تم یہ بات کیا کہ بتاؤ کہ جہنم بہت وسیع ہے. پوچھیں گے کون سا مسئلہ ہے یہ؟ جہنم وسیعۃ جہنم کبیرۃ. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا بس اور کیا. میں نے کہا اب یہ سنو کہ قرآن مجید یہ بات کیسے بیان کرتا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہے، میرے پاس ہے اسپیس ابھی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی اور کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ رہی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر توبہ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا تھا. وجاء بقلب منیب، اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کے آیا ہے. ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونے کا دن. ان کے لیے وہاں پر ہوگا وہ سب کچھ جو وہ ان کے جی چاہیں گے. ولدینا مزید، اور ہم انہیں مزید بھی عطا فرمائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی بستیاں اور کتنی نسلیں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے، مکے والوں سے پہلے. وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے.
اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، اس کو مانیٹر کرتے تھے. حل من محیص، تو کیا انہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ملی؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں تو ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہو اور وہ کان لگا کر سنتا ہو اور پھر گواہی دیتا ہو. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ بات بائبل میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ کائنات بنائی، لیکن وہاں ایک ڈھکوسلا لگایا گیا ہے اپنے پاس سے جو پریزنٹ بائبل ہے کہ پھر 7ویں دن ہم نے آرام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. قرآن مجید یہاں نفی کر رہا اس کی، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی. تو اے نبی صبر کر، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس پر. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اس سورت کے آخر میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وما انت علیہم بجبار، تو آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے. ہم نے جو کام تمہیں اسائن کیا وہ کرتے چلے جاؤ. کیا ہے کہ نصیحت کرو قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. اس کے بعد سورہ زاریات کی بھی 30 آیات اسی پارے میں شامل ہیں. سورہ زاریات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں ہواؤں کی، والذاریات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاریات یسراً فالمقسمات امرا، اور مقسم بھی کیا ہے کہ اس بات پر قسمیں کھائیں انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچی ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور عدل و انصاف کا دن قائم ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر قسم کھائی، قسم ہے جالی دار آسمان کی. اب آسمان کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے کہ جالی کیا ہے. اور پھر ذکر کیا کہ قیامت کے دن اٹکل کے تیر چلانے والے ہلاک ہوں گے. آج وہ پوچھتے ہیں ایانا یوم الدین، کب ہوگا یہ بدلے کا دن؟ جواب دیا یومہم علی النار یفتنون، اس دن جس دن یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے عذاب کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تو ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کرے گا اس کو وصول کرنے والے، وصول کرتے ہوئے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے. وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت وہ بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے اور تنگ دست کے لیے حق ہوتا تھا. اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے اندر تا تمہیں دکھتا نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فورب السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے لیے آسمانوں پر جنت ہے اور جہنم ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، یہ سب کا سب حق ہے. مثل ما انکم تنطقون،
بالکل ایسے جیسے تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو جانتے ہو اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا ہے نبی آپ تک پہنچی خبر ابراہیم کے مہمانوں کی؟ جب وہ ان کے پاس پہنچے قالوا سلامات، انہوں نے سلام عرض کیا، قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی وعلیکم السلام کہا، اور دل ہی دل میں جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کچھ غیر مانوس سے لوگ ہیں، نئے سے لوگ ہیں، لیکن حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، لہذا وہ فوراً اپنے گھر کی طرف گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کے سامنے پیش کر دیا، بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور ان کے قریب کیا لیکن انہیں کھایا نہیں۔ قال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کھا نہیں رہے؟ اب یہ پرانی روایت تھی کہ دشمن جو تھا آپ کا، وہ آپ کا نمک نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ وہ جب نمک کھا لیتا تھا وہ سمجھتا کہ اب آپ کو نقصان پہنچانا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ آج کل کے ماڈرن چور تو وہ ہیں نا کہ جو پہلے گھر میں آ کر کچن میں آ کر خوب کھانا وانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد چوری کرتے ہیں، لیکن یہ آج سے 4000 سال پہلے کی، بلکہ اس سے بھی زائد پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف ہوا، قالوا لا تخف، وہ مہمان کہنے لگے کہ ڈریے مت، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، اور انہیں ایک جاننے والے عقل مند بیٹے کی خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ سلام علیہا چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا چہرہ پیٹ کر یوں کہنے لگی، یہ ٹپیکل عورتوں کا جسچر ہے، عجوز عقیم، کیا میں جنوں گی بڑھیا اور اوپر سے بانجھ؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ جواب مجھے بہت پسند ہے، قالوا کذالک قال ربک، بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑا سیاںا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بانجھ پن کو بھی ایک حکم سے ٹھیک کر سکتا ہے، اور اس کو سارے طریقے بھی آتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔